السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے علم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے غیبی علم سے نوازتا ہے۔ یہ علم نہ کتابوں سے ملتا ہے نہ استاد سے سیکھا جاتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو آخر یہ علم لدنی کیا ہے؟ کیا یہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اور کیسے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر اسرار علم کے ہر پہلو کو کھول کر بیان کریں گے۔ دوستو، لفظ لدنی کا مطلب ہے میرے پاس سے یا اللہ کی طرف سے دیا گیا علم۔ یہ علم نہایت خاص ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ اے موسیٰ کی ماں، بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب خطرہ محسوس ہو کہ فرعونی تمہارے بچے کو قتل کرنے والے ہیں تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، ہم اسے تمہاری گود میں واپس لوٹائیں گے اور اسے اپنا نبی بنائیں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا جا رہا تھا۔ یہ علم غیب تھا اور اسباب کی دنیا میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت دی جو کہ علم لدنی کی ایک مثال ہے۔ اس علم کے ذریعے وہ جان گئیں کہ ان کے بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے باوجود اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھے گا اور انہیں واپس لوٹائے گا اور آگے چل کر وہ نبی بنے گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ اس علم کی دو شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ ظنی چیز ہے، یعنی اس کا تعلق ظن اور گمان سے ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یقین دلایا کہ یہ بچہ ہم آپ کو آپ کی گود میں دوبارہ لوٹائیں گے، تبھی قرآن میں آتا ہے کہ جب ہم نے لوٹایا تو اس لیے کہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کو الہام ہوا کہ ہر نماز کے بعد یہ والی تسبیح یا وظیفہ پڑھا کریں تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ سزا اور جزا کا تعلق شریعت سے ہے۔ صرف قرآن و حدیث کو فالو کیا جائے، کسی کے الہام کو فالو نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں علم لدنی کی ایک بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کا حکم ہوا تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اعمال بظاہر ناقابل فہم تھے، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے تحت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا علم دیا تھا، مگر حضرت خضر علیہ السلام کو باطنی علم ملا تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت خضر سے ملاقات کریں جو اللہ کے خاص بندے تھے اور علم لدنی کے حامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور رستے میں تین واقعات پیش آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو نقصان پہنچایا، ایک نوجوان کو قتل کیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست کیا۔ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعمال سمجھ نہ آئے اور انہوں نے سوالات کیے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ہر عمل کی حکمت بیان کی کہ کشتی کو نقصان غریب ملاحوں کو ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے پہنچایا، نوجوان کو اس کے والدین کو فتنہ سے بچانے کے لیے قتل کیا، اور دیوار ایک یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کی تاکہ وہ بڑے ہو کر اسے حاصل کر سکیں۔ یہ تمام اعمال اللہ کے حکم سے سر انجام دیے گئے تھے اور ان میں گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ یہ علم اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ براہ راست اپنے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ علم برحق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم لدنی کو کوئی انسان خود سے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ علم اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ علماء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی روحانی تربیت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا آپ مکمل طور پر وقف کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو علم لدنی کے حامل ہوتے ہیں ان کی سوچ اور فہم عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ معاملات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے گئے الہام کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں اور اپنی دانش کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنی صلاحیت۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا علم لدنی کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں
اور جو اس علم کا صحیح استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان میں غرور آ جائے یا وہ اس علم کو غلط استعمال کرے تو یہ علم اس کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. دوستو، علم لدنی ایک ایسی نعمت ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے. یہ ایک روحانی طاقت ہے جو علم اور فہم کے دروازے کھولتی ہے. لیکن اس علم کے ساتھ عاجزی اور تقوی بھی لازم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس کی عطا مانگیں اور اپنے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ دلچسپ اور معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.